ناظرین، نشان منزل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ منزل کہیں اور ہے. نام بذات خود کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس نام کے اندر نام سے بڑھ کر کچھ موجود ہوتا ہے. حضرت ملاکی نبی کا صحیفہ جو ہے، اس کا پہلا باب ہے، اس کی پہلی 16 آیات اگر آپ پڑھیں تو اس میں خدا اپنے نام کی بہت زیادہ فکر کرتا ہے. اور جو قوم بنی اسرائیل ہے ان کو اس حوالے سے جو وہ خدا ان کے نام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ناراض نالا نظر آتا ہے. 10 مختلف تراکیب ہیں جس کا استعمال ہم حضرت ملاکی کے صحیفہ میں دیکھتے ہیں. اور آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ سچ کے سفر میں برادر سیمیول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ کو جو تعلیمات پہنچا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہی مسیحی کچھ جماعتیں ہیں جو ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتی جس طرح کلام مقدس کی روشنی میں جو ہمارے مین سٹریم کرسچینٹی ہے وہ دیکھتی ہے. اور ہمارا مقصد یہ ہے ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، اور پرکھنے کے لیے جو معیار ہے وہ ہمارا کلام مقدس. سر ویلکم کر جی، تھینک یو سو مچ. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر. ہمارے پروگرام لوگوں کو پسند آ رہے ہیں، گفتگو ہوتی ہے اور وہ سیکھ رہے ہیں، اور جو بھی ہیں جن سے جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ نوٹ بکس وغیرہ لے کر بیٹھتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں پرسنلی بھی تھینک یو ویری مچ. آج ایک مرتبہ پھر آپ کو تکلیف دینے جا رہے ہیں. مشکل ہے، اپنے ہی لوگ ہیں اور وہ مختلف عقائد رکھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ فرق ہے، اور جو جناب مسیح کی ذات ہے، جو ہمارا خدا ثالوث کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر جو ان کے اعتراضات ہیں یا جو تحفظات وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور آج کی جو قسط ہے اس میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ نام اور لقب میں کیا فرق ہے؟ اس کویشچن کا جو تعلق ہے وہ بیپٹزمل فارمولا جو 2 طرح سے کرسچنس کے اندر پانی میں جو بیپٹائز کیا جاتا ہے، تو جو مین سٹریم جو کرسچن ڈینومینیشنز ہیں وہ باپ اور بیٹے اور روکس کے نام سے بیپتسمہ دیتی ہیں، اور کچھ وہ فرقے جو یونیٹیرینز کہلاتے ہیں وہ یسوع نام میں بیپتسمہ دیتے ہیں. تو جو یسوع نام میں بیپتسمہ دیتے ہیں وہ اعمال کی کتاب کے جو 4 حوالہ جات ہیں اس کو لٹرل لے کر کہ پطرس رسول نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام پر بیپتسمہ لو، یسوع مسیح کے نام میں بیپتسمہ لو. اور یہ جو 4 حوالہ جات ہیں اس میں ورڈنگ بھی ڈیفرنٹ ہے، اور پریپوزیشن بھی 3 پریپوزیشن استعمال ہوئے. اور ورڈنگ اگر آپ چاروں کو ساتھ رکھ کر دیکھیں تو 3 قسم کی ورڈ، مطلب ایک جیسے الفاظ بھی نہیں ہیں اور ایک جیسا پریپوزیشن بھی ایک یوز نہیں ہوا. یسوع مسیح کے نام کا، یسوع مسیح کے نام پر، یسوع مسیح کے نام سے، تو ڈفرینٹ پریپوزیشن ہے. بہرحال ان میں سے 4 حوالہ جات میں کوئی ایک بھی حوالہ ایسا نہیں جو پریکٹیکلی عملاً بیپٹائز کرتے وقت بیپتسمہ دینے والے نے یہ مطلب یسوع نام استعمال کر کے بیپٹائز کیا ہو. تو یہ ٹیچنگ دیتے ہوئے، ڈسکشن کرتے ہوئے، واز کرتے ہوئے، سرمونک سچویشن ہے جی، ٹیچنگ دیتے ہوئے یا فیملی میں جیسے وہ تعلیم دیتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سچویشن ہے، پریکٹیکلی نہیں ہوا. اور یہ پچھلی کسی ایک مجھے یاد ہے کہ کسی ایک قسط میں اس کے اوپر تفصیلی بات بھی ہوئی ہے. تو جو لوگ یسوع نام بول کر بیپتسمہ دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ متی کی انجیل میں چونکہ لفظ انوما آیا ہے گریک میں، جس جو سنگولر ورڈ ہے اور وہ نیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو باپ چونکہ نیم نہیں ہے، بیٹا نیم نہیں ہے، روح القدس نیم نہیں ہے، یہ ٹائٹلز ہیں یعنی القابات ہیں، یہ تینوں لقب ہیں. لہٰذا ہمیں لقب نہیں بولنا، ہمیں نام بول کر بیپتسمہ دینا ہے. اور وہ اس طریقے سے وہ اپنی تعویل کرتے ہیں کہ باپ کا نام یسوع، بیٹے کا نام یسوع اور روح القدس کا نام یسوع. حالانکہ یہ کسی طرح بھی بائبل سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ کا نام یسوع تھا یا بیٹے کا نام تو ہے، لیکن وہ جس طریقے سے وہ باپ کا نام ثابت کرتے ہیں وہ کسی طریقے سے ثابت نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کوئی بھی انگریزی کی لغت اٹھا لیں تو اس میں آپ نیم کے میننگز چیک کریں تو آپ اس کے میننگز میں ورڈ ٹائٹل پائیں گے، اور اگر آپ ٹائٹل کے میننگز چیک کریں تو اس میں آپ ورڈ نیم پائیں گے. اٹ مینس کہ یہ انٹرچینجیبلی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں.
اچھا ان میں مماثلت بھی ہے اور یوز میں بھی یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں, اور ان میں کچھ مائنر سا فرق بھی ہے. کہاں پر وہ فرق ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور کہاں پر وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. ٹائٹل بھی نام کا ہی کام کرتا ہے. تو میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ابھی ہم صرف پیورلی لغت کے لحاظ سے ہم بات کریں, بائبل مقدس میں کیا ہوا ہے وہ اس وقت بات ہم نہیں کر رہے. تو نیم جو ہے وہ نیم کے ساتھ ایک کریکٹر اٹیچڈ ہوتا ہے. جب آپ وہ نام استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کی پرسنالٹی جس کا وہ نام ہے اور اس کا کریکٹر مکمل طور پر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور یہ بالکل یہ ٹائٹل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, لیکن ان میں فرق بھی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس سچویشن میں اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اس وقت پھر جو مائنر سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو نام ہے انسانوں میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی کوئی پیدائش ہوتی ہے تو پیرنٹس کو سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ اس کا بیٹی یا بیٹے کا نام رکھا جائے. پر ٹائٹل جو ہے وہ کسی کوالٹی کے نمایاں اور سامنے ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو ٹائٹل دیتے ہیں. تو یعنی نیم اور ٹائٹل میں مائنر سا فرق بھی ہے, لیکن یہ دونوں انٹرچینجبلی بھی استعمال ہوتے ہیں. اور اگر کہا جائے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ بھی ایک سچویشن ہے, اور ان میں کچھ فرق ہے یہ بھی ایک سچویشن ہے. اٹ ڈپینڈس آن دا سچویشن جس میں ہم اس کو کانٹیکسٹ کے اوپر ہم مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور کہاں پر نہیں رکھنا. اور اس میں نے کچھ ریفرنس ایسی بتا دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کو پڑھ لیں کہ خروج 33 ہے, اس کی 18 سے 19 آیت ہے, پھر قضات کی کتاب 13-18 ہے, پھر حضرت یسایا کا صحیفہ جو 7-14 اور 9-6 اس کو ناظرین پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے ہم تلاوت نہیں کرتے. اچھا سمیل بھائی, جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ بھی اسی طرح کا, اسی نوعیت کا, وہ حضرت متی کی معرفت انجیل اس کا 28 باب اس کی 19ویں آیت سے ہے کہ یہاں پر جو باپ اور بیٹا جو ہے وہ نام نہیں ہے, لہٰذا جو بپتسمہ میں یسوع کا نام جو ہے یا لفظ بول کر دیا جائے تو بہتر ہے. آپ کیا کہتے ہیں سوال؟ مجھے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, مجھے وہ دیکھنے کا موقع ملا. وہ ان کی لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ انڈین جو لوگ جیسے اردو بولتے ہیں وہ پرسن تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کتنا, وہ تھوڑا سا مذاق کے انداز میں نا وہ بات کر رہے تھے کہ کتنا یہ مضحکہ خیز ہوگا کہ اگر پوچھا جائے کسی بچے سے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو وہ کہے باپ, یا آپ کے بیٹے کا نام کیا اور وہ کہے بیٹا. باپ سے پوچھا جائے بیٹے کا نام کیا اور وہ کہے بیٹا, تو کتنا یہ عجیب ہوگا. اور وہ اس بات کو جو انسانوں میں مطلب رائج ہے اور جو جس کا اطلاق انسانوں پر ہے اس کو لے کر وہ آگے کہ اسی طریقے سے جب لکھا ہے کہ باپ کے نام سے تو باپ نام نہیں ہے, بیٹے کے نام سے تو بیٹا نام نہیں ہے, لہٰذا باپ کا جو نام ہے اور جو بیٹے کا نام ہے وہ بول کر بپتسمہ دینا چاہیے. جو کویشچن آپ نے ریز کیا ہے کہ باپ اور بیٹے رولکس کے نام سے, نہ باپ نام ہے نہ بیٹا نام ہے نہ رولکس نام ہے, ان کا مشترکہ نام یسوع ہے. لہٰذا یسوع کے نام میں بپتسمے کا مطلب ہے کہ آپ نے باپ کا نام بھی بول دیا, بیٹے کا نام بھی بول دیا اور رولکس کا نام بھی بول دیا. تو جن چیزوں کا اطلاق ہم انسانوں پر کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کا اطلاق خدا پر بھی ہو سکے. خدا انسانوں سے بلند و بالا, بہت ان کے تخیل سے بھی بلند ہے, ادراک سے پرے ہے. تو ہم ان چیزوں کا اطلاق جن کا انسانوں پر ہوتا ہے خدا پر کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر آپ خدا کی بات کریں, بہت زبردست بات یعنی سمجھنے کے لیے یہ مطلب اس کو سمجھا جائے تو بہت زبردست یہ بات ہے کہ انسانوں کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ باپ نام نہیں ہے تو وہ انسان جو ہر صاحب اولاد جو ہے وہ باپ ہے, تو آپ کو اس کا نام ہی لینا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے باپ ہیں اور آپ نام سے ہی آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. پر جب آپ خدا کے باپ ہونے کی بات کرتے ہیں تو خدا مطلب دنیا میں جتنے معبود ہیں کلکیوں کے خط میں بائبل کے خدا کو شناخت کیا گیا ہے کہ بہت سارے خدا اور خداوند کہلاتے ہیں. ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے یعنی باپ. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ انسانوں کی بات کریں تو ہر دوسرا شخص بلکہ ہر گھر میں ایک باپ ہے, جس کے پاس اولاد ہے وہ خود باپ ہے. تو آپ کو اگر پوچھا جائے کسی کے بچے سے تو آپ کے باپ کا نام کیا ہے, تو وہ پرسنل نیم ہی لے گا جس سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. وہ باپ نہیں کہے گا کیونکہ باپ بہت سارے ہیں.
لیکن جب آپ آسمانی باپ کی بات کریں تو وہ بہت سارے باپ نہیں ہے، ایک ہی وہ صرف ایک ہی ہے. تو بائبل مقدس میں خدا باپ کے لیے جو لفظ باپ ہے وہ نام کی طرح سرو کرتا ہے. میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا، یسایہ 63:16. یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے. اگر آپ گریک سیپٹوجنٹ میں یہ دیکھیں تو یہاں پر انوما لفظ ہے، تیرا نام. دو چیزوں کو کہا گیا، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے. تو یہاں پر باپ کو نام کہہ کر بتایا گیا ہے. اور یہ الہام سے ہے، نبی کو دیا گیا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے ٹھیک ہے بالکل بالکل درست فرما، یہ الہام ہے، اور الہام تو ایک مہر کی طرح ہے. کی طرح. اور اگر آپ نیا عہد نامہ پڑھیے گا، 400 سے زیادہ حوالہ جات ہیں جہاں پر خدا کا نام استعمال نہیں کیا گیا اور اس کو باپ کہا گیا ہے، اور پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے. یسوع مسیح نے خود بھی اسی لینگویج میں بات کی، میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں. اور بائبل مقدس میں کئی جگہ لکھا ہے خدا باپ کی تمجید ہو، اور کسی کو بھی کبھی بائبل کے اوپر اعتراض نہیں ہوا کہ یہاں پر تو نام آنا چاہیے تھا. تو بائبل مقدس 400 سے زائد حوالہ جات، چلے کچھ کا کانٹیکسٹ ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، 380 370 حوالہ جات، 370-80 حوالہ جات ہیں نئے عہد نامہ میں، جہاں پر صرف خدا کو باپ کہہ کر متعارف کروایا گیا. اور باپ کا لفظ بولتے ہی کبھی کسی کے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تو بڑی مضحکہ خیز بات ہے، ہم باپ سے مراد کیا سمجھے، ہمیں تو کوئی پرسنل نیم چاہیے. کبھی کسی کے مائنڈ میں نہیں آیا، بلکہ خدا کی ذات میں جو اکانیم ہے ان میں بھی اکنوم اول ہی باپ ہے. تو چونکہ یہ باپ یونیک ہے، ایک ہے، بلکہ یہاں تک یونیک ہے لکھا ہے کہ زمین پر کسی کو باپ نہ کہو. ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا سیاق و سباق ضرور ہے. یعنی باپ، آسمانی باپ کا باپ ہونا، پدر ہونا اتنا عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی زمین پر باپ ہو ہی نہیں سکتا. تو چونکہ بائبل مقدس میں خدا کا باپ ہونا یونیک ہے، اور بائبل مقدس پورا نیا عہد نامہ خدا کا کوئی نام استعمال نہیں کرتا، اس کو باپ کہہ کر ہی تعارف کرواتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو یہاں سے بھی ہمیں بات ببلیکلی سمجھ میں، ایک تو میں نے ریفرنس پڑھا ہے، اور ببلیکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ جو ہے وہ نام کا، بائبل مقدس میں باپ نام کا پرپس جو ہے وہ سرو کرتا ہے، اور جب یہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں، انسانوں کے لیے تو اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو آپ کو پرسنل نیم شناختی کارڈ والا ہی بتانا پڑے گا، لیکن یہ خدا کی کوئی نادرہ میں رجسٹریشن نہیں ہے. تو خدا کا جو طریقہ ہے اپنے آپ کو متعارف کروانے کا وہ الہام ہے، اور الہام میں صرف اس کو باپ کہہ کر ہی متعارف کروایا گیا. اور اس میں پاسٹر جی سوری آپ کچھ کہنا چاہیں، میں ایک جب اس کو فردر کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اینشنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، تو وہاں جو ڈیوٹیز تھیں جو جن کو لوگ مانتے تھے جو خدا نہیں تھے، وہ سب کچھ ہو سکتے تھے، لیکن پدر کا کانسیپٹ نہیں تھا، آقا اور غلام کا ہوتا تھا. بالکل. تو یہ تو ڈسکوری ہوگی ان کے لیے، کیونکہ آپ جو جیوز کا جو سسٹم ہے اس میں بھی دیکھیں کہ وہ بڑے حیران ہوئے ہوں گے جب جناب مسیح نے ان کو ایک ایسی دعا سے متعارف کروایا جس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور جب وہ جسے ہم دعائے ربانی کہتے ہیں، ہے تو وہ دعائے ربانی ہے، اور اس میں ہم پہلے بھول جاتے ہیں کہ اس میں رب آتا ہے نا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ شروع ہوتی ہے تو آئے ہمارے باپ، ساری جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو، اس میں خدا کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں جب خداوند یہ ختم کرتے ہیں تو کتنی عجیب ان کو فیلنگ ہوئی ہوگی، ایک ہی دعا میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اور اس کے اندر جو بنیادی بات ہے اس کی ابتدا ڈسکوری ہے، جو شاید وہ زبان پہ نہیں لینا چاہ رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ آسمان کہا کرتے تھے، اتنا پاکیزہ سمجھتے تھے اور اتنا خوف کھاتے تھے. تو یہاں پر جب باپ کا ایک رشتہ آ جاتا ہے تو آپ خود بخود آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس رشتے کو بحال رکھنے کے لیے دعا میں باپ کہیں. آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، آگے جو دوسرا ہے یہ تو باپ کی بات ہوگی، بیٹا. تو میں اس کے لیے بھی ایک ریفرنس پڑھوں گا عبرانیوں کے خط میں سے، پہلا باب اور پہلے باب کی آیت نمبر 4. اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. اب یہاں پر جو میراث میں افضل نام ہے
تو یونیٹیرین جو کرسچنز ہیں یا جیزس اونلی ہیں وہ نام سے ہر جگہ مراد لٹرل نیم ہی لیتے ہیں, ایک لفظ ہی لیتے ہیں. حالانکہ بائبل مقدس میں آپ کو نام کا استعمال ایٹ لیسٹ 15 ڈفرینٹ پرپسز کے لیے نام کا استعمال نظر آتا ہے. آپ دیکھیں جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تم اس ملک میں جب جاؤ تو ان قوموں کا نام صفحہ روزگار سے صفحہ ہستی سے مٹا دینا, اور ان قوموں کے نام بائبل میں خود ہی درج کروا دیے نام میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں نام سے مراد ہتی, جرجاسی, یبوسی قوموں کے نام نہیں تھے, یعنی ان کا وجود مٹا دینا. وہاں پر نام سے مراد ہے وجود. تو نام کے تو کئی مطلب ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. تو یہ الوہیت کی بات ہو رہی ہے. بیٹے کی جو الوہیت ہے وہ جب اس نے کہا نا میرا باپ, خدا میرا باپ ہے, تو اپنی اصل بتا رہا ہے کہ میرا تعلق باپ سے ہے, اور باپ کا اور بیٹے کا جوہر ایک ہے. تو یہ جو میراث میں افضل نام ہے یہ جوہر کی یکتائی اور اس کے خدا ہونے کے بارے میں. اور وہ نام ہے کیا؟ کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے, آج تو مجھ سے پیدا ہوا, اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. یہاں پر جو میراث میں بیٹے کو نام ملا, ایک تو نام تجسم کے بعد دیا گیا, اور ایک نام اس کو باپ نے میراث میں دیا. جو باپ نے میراث میں اس کو نام دیا ہے وہ یہی ہے کہ تو میرا بیٹا ہے. تو اس ریفرنس میں بھی جو بیٹا ہے وہ نام کا پرپس استعمال کر رہا ہے. اور میں 2 حوالہ جات بڑے مختصر سے کوٹ کروں گا کہ جہاں پر صرف لفظ بیٹا جیزس کرائسٹ کے لیے 2 نہیں, یہ سینکڑوں ہیں, 2 میں صرف کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تم واقعی آزاد. اب یہاں یہ تم لکھا اگر یسوع تمہیں آزاد کرے, مراد یسوع مسیح ہی ہے, لیکن صرف بیٹا کہہ کر بھی اس کی پرسنالٹی کو, اس کی شخصیت کو اور اس کی اقنومیت کو واضح اور بیان کیا گیا ہے, آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. تو یہاں پر ابھی صرف بیٹا, اور یہ پیٹرن بھی آپ کو باپ کے, صرف خدا کو باپ کہہ کر, اور نئے عہد نامہ میں آپ کو خدا باپ کا تعارف جو ہے اقنوم اول کا تعارف صرف باپ ہی نظر آئے گا. اور اسی طریقے سے نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کا اقنوم دوئم کا جو تعارف ہے وہ صرف بیٹا نظر آئے گا, اور یہ کہتے ہیں جی بیٹا نام نہیں ہے. تو جس طرح سے دنیا میں بہت سارے بیٹے ہیں, اب ایک شخص کے 10 12 کچھ ایسے خاندان بھی ہیں 20 22 بیٹے ہیں, تو وہ اگر اس سے پوچھے گا جی بیٹے کا نام کیا ہے تو اس کو پرٹیکولرلی بتانا پڑے گا. پر خدا کا بیٹا صرف ایک ہے اور وہ اکلوتا بیٹا ہے. اور جب ہم اکلوتا بیٹا کہتے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ ہم اپنی گفتگو میں ہاں جی شکر ہے جی خدا کے بیٹے کا شکر ہے, تو آپ کو اگلے کو پتہ ہوتا ہے بات کس کی ہو رہی ہے. تو جیزس کرائسٹ کے معاملے میں ورڈ بیٹا جو ہے وہ نام کا پرپس سرو کرتا ہے, اور بائبل مقدس میں اس کو صرف بیٹا کہہ کر سیورل ٹائم متعارف کروایا گیا ہے. لکھا ہے کہ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح کو بیٹا کہا کر بائبل مقدس میں سینکڑوں حوالہ جاتے ہیں جہاں پر صرف بیٹا کہہ کر بھی, اور روح القدس کو خدا کا روح, پاک روح, اس کو اسی طرح سے متعارف کروایا گیا. تو اگر آپ اعمال کی کتاب کے 15ویں باب کے ڈیسیشن کو لیں, جو پہلی کونسل تھی جو بائبل میں ریکارڈ ہوئی ہے, یعقوب جس کو ہیڈ کر رہے تھے, چیئر کر رہے تھے, تو اس کونسل میں بیان یہ ہے کہ ہم نے اور روح القدس نے مناسب جانا. تو یعنی روح القدس کی جو پرسنالٹی ہے اس کو روح القدس کہہ کر ہی متعارف کروایا, ڈیسیجن میکر ہے, تو اس کو روح القدس کہہ کر ہی متعارف کروایا جا رہا ہے. تو یعنی جو کویسچن تھا کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس نام نہیں ہے, لہٰذا ہمیں ان کا نام بولنا چاہیے. تو باپ بھی بائبل مقدس میں نام کا پرپس سرو کرتا ہے, ورڈ باپ. بیٹا بھی کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا ہے, بہت سارے بیٹے نہیں ہے کہ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے کہ کس بیٹے کی بات ہو رہی ہے. خدا کا بیٹا صرف ایک ہی ہے, اور لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کون آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے روح القدس کو بائبل مقدس میں روح القدس ہی کہا گیا, لہٰذا باپ نام ہے, حوالہ ہم نے دیکھا, بیٹا نام ہے, اور روح القدس بھی نام ہے. اچھا پاسٹر جی, میں نا ایک اور آج کے دور میں جیسے ہماری جو نوجوان نسل ہے اور ایکیڈیمکس ہیں وہ دیکھتے ہیں چیزیں, تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جینیٹکس کے ذریعے سے جو رشتوں میں اگر پتہ کرنا ہو تو آپ کا ڈی این اے چیک ہوتا ہے. آپ کے نام سے آپ کی ولدیت یا آپ کے جو رشتے ہیں وہ کنفرم نہیں ہو سکتے.
تو آپ کے جو رشتے ہیں ان کی امپورٹنس جو ہے وہ نام نہیں رہ جاتی، پھر وہ آپ کا جو رشتہ ہے نا بلڈ، تو آپ یہ دیکھیں کہ بیٹا ہونا جو ہے نا وہ پھر آپ کو مزید تحقیق کی طرف لے جاتا ہے، اصل کی طرف لے جاتا ہے. یسوع تو بہت سے نام ہو سکتے ہیں، لیکن بیٹا جس طرح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جس طرح عبرانیوں کے خط میں سے پڑھا، وہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور میں جب بیپٹزم کے حوالے سے بات کر رہا تھا، پھر آگے چلیں گے، میں JND کیلی صاحب کی ایک بک ہے، ہم اپنے پروگرام میں اس کا نام بھی بتائیں گے، 1977 کا ایڈیشن ہے، اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جب بپتسمہ کی بات ہوتی خدا یسوع مسیح کے وہاں پر جو حضرت یوحنا سے لیتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ عام مسیحوں کے بپتسمے میں اور جناب مسیح کے بپتسمے میں کتنا ہیوج ڈفرینس ہے. وہ رشتے کی بات ہو رہی، کہہ رہے ان کے لیے آسمان کھل جاتا ہے اور آواز آتی ہے. اور پھر دوسری ایک امپورٹنٹ بات میں دیکھ رہا تھا، جو ونس میں جو وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نجات تب تک نہیں ملتی جب تک آپ غیر زبان نہیں بولتے، تو وہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یسوع نے غیر زبان نہیں بولی ہے. تو آپ کا یہ عقیدہ جو ونس والے بنائے بیٹھے ہیں، اگر وہ اس طرف چلے ہیں تو مشکلات میں پڑ جائیں گے. تو تحقیق کی بہت ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ انہوں نے یہ بات کی جب ہسٹوریکل اس میں وہ اسینیز کے بارے میں اور جو کمران کے جو لوگ تھے ان کی بات کر رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جناب مسیح کا جو بپتسمے کا جو سنیریو ہے وہ آخرت کا سنیریو ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانس جارڈن سے ریور سے 7 مائلز کی دوری پر تھے، اور جب انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا اور وہ اپنا یہ کمیونٹی کا جو سسٹم ڈیولپ کرتے، تو وہ بیابان کی طرف گئے. وہ سوچ کر گئے کہ جیسے قوم بنی اسرائیل مصر میں سے نکلی تھی اور عہد ہوا تھا ان کے ساتھ سینائے میں، وہ عہد وہاں پر کرنے جا رہے تھے. اور جناب مسیح کی جو بیپٹزم انہوں نے لیا ہے حضرت یوحنا سے وہاں پر، تو آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ جو سلسلہ ہے خداوند کا وہ شروع ہو گیا، خداوند کی بادشاہت کا سلسلہ ہمیں نظر آنا شروع تھا، کیونکہ بادشاہ آ کر موجود ہو گیا. تو اس کو اس طرح سے وہ نہیں لے سکتے ہیں کہ جو بیپٹزم ہے صرف آپ کو اس طرح سے صرف یسوع کے نام سے، یا اس میں تینوں کریکٹرز کا اور اس اسٹالوجی کو سمجھنا اور اس سینیریو کو سمجھنا، اس کی بیس میں چلے جانا، تاکہ پتہ چلے کہ وہ رشتہ کتنا پوتر ہے، کتنا پاک ہے اور کتنا ضروری ہے. اور ہمیں مطلب جیسے میں نے ایک بہت پہلے کامنٹری پڑھی، انہوں نے بولا کہ جب باغ عدن کو بنایا گیا تو انسان اس پر فخر نہ کرے، تو وہ بہت بعد میں ان کو لایا گیا. اسی طرح جو بیپٹزم جناب مسیح کا ہوا، وہاں پر تینوں اقنون ظاہر ہوئے، لیکن جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف ان کو بولتے ہیں بات. یعنی جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ صرف ڈبکی جو ہے، اگر ہماری تعلیم درست نہیں ہے اور ہمیں باپ اور بیٹے ان کو اس کا نجات کے لیے فنکشن اور رول نہیں پتا، تو صرف ڈبکی سے کچھ نہیں کچھ ہونے والا نہیں. کیونکہ میں اس عقیدے کو جاننا چاہ رہا تھا کہاں سے وہ یہ چیزیں آئیں. تو وہ بتا رہے تھے JND کیلی صاحب کہ 7 ٹائپس کی جو تھے جوڈزم تھا جو فرسٹ سینچری، اس میں بھی 7 ٹائپس کی بدعتیں تھیں. لیکن ان میں سب میں جو ایک بات جس پر وہ متفق نظر آ رہے تھے وہاں پر، بلکہ یہ جو اسینیز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے زیادہ، کہ سب بیپٹزم لے رہے تھے، لیکن اسینیز اس بات کے قائل تھے کہ آپ کا روحانی طور پر پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے. پانی کا بپتسمہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. تو اگر یہ یسوع کے نام پہ بپتسمہ جب لیتے ہیں تو اس کانٹیکسٹ کو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، کیونکہ جب آپ گفتگو کر رہے تھے پچھلی ساتھ میں بھی اور ابھی بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں جو پوائنٹ آ رہا تھا وہ یہ کہ ہمیں رسولوں کے اعمال تک آگے تک جانے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ حضرت یوحنا کا بپتسمہ لیے ہوئے تھے. جی. تو وہ پوچھتے ہوں گے کہ آپ نے اس میں لکھا بھی ہوا کس کا بپتسمہ، کہتے ہیں یوحنا کا. میں یہاں مجھے ایک بات یاد آئی ہے، یہ A.T. رابرٹسن کا یہ بیان ہے کہ مال کی کتاب میں جو یسوع نام کا بیپتسمہ ہے، یہ کیا بول کر دینا ہے اور کیسے دینا ہے، کیا کلمات بولنے، یہ بحث نہیں ہے، بلکہ شناخت بحث ہے. کس کا بیپتسمہ لیا ہے، جو بیپتسمہ آپ نے لیا ہے اس کے پیچھے اتھارٹی کیا ہے. تو یعنی یسوع مسیح کے نام کے بیپتسمے کا ہم تو ساری آیات کو ہی بیلنس کر کے چلتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ مال کی کتاب میں جو بیپتسمہ ہم باپ اور بیٹے روح کو اس کے نام سے دیتے ہیں، اس کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا تاکہ اور ناموں کے ساتھ وہ بیپتسمہ مکس نہ ہو، اور وہ یسوع مسیح کی اتھارٹی اور یسوع مسیح کے
کے اختیار کے نیچے ہی وہ رہے اور اس کے نام سے منسلک رہے. سلسلے تب شروع ہوا مسیحیوں کا. ادروائز تو مطلب جیوز کے بھی تھے, وہ بات کر رہے تھے, اور پوائنٹ یہی تھا کہ اس میں صرف جو ریچول تھی اس میں جو اسپرچول جو چینج ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے. اور ہم دیکھتے ہیں حضرت متی کی انجیل ایسا نہیں کہ یہ لکھی بعد میں گئی جیسے 100 AD سے پہلے, اور رسولوں کی اعمال کی کتابوں جو پریچنگ شروع ہوئی تو اس میں یہ ہو نہیں رہا ہوگا. ہو رہا ہے تو قلم بند کیا, کیونکہ بعد میں بھی لوگوں نے آ کے یہی کام کرنا ہے, تو ایک قلم بند کر کے وہ کیا. اور سچویشن فرق ہے, بیپٹزم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب اگر اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں تو پھر انجیل میں دوسری بات ہوئی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ وہاں پر ان کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ سرمونک سرمن دیتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ بیٹھ کے ڈاکیومنٹیشن نہیں کر رہے ہیں اس وقت جو وہ بات کر رہے ہیں. لیکن پھر ہم نے جیسے پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے بات کیا تھا کہ 3rd-4th سینچری تک ایک عام خاتون جس کا تعلق چرچ میں بہت چھوٹا سا رول رہا ہوگا, وہ اپنی جب پرائیویٹ ڈائری میں لکھتی ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے وہاں پر ان ایریاز میں, بلکہ اس سے آگے بھی اسپین سے ان کا تعلق تھا, تو وہ بتاتی ہیں کہ 3rd-4th سینچری تک جو کلیسیا تھی ان کا جو بپتسمہ تھا وہ ہمیں باپ بیٹے اور روح القدس میں ہی ملتا. اور پھر 1500 جو AD ہے اس کے اندر بھی ہمیں جو نظر آتا ہے وہ بھی اتنا ہی وہ ہے. اچھا, ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ 28-19 حضرت متی کی معرفت انجیل میں اصل نسائق میں اسی طرح ہے, اصل نسخوں میں اسی طرح ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں جی 28-19 جو ہے یہ بھی تعلیم دینے کے دوران ہے, یہ حکم دینے کے دوران کی یہ بات ہے, یہ پریکٹیکلی بیپٹزم دیتے وقت کا یہ جملہ نہیں ہے. اور اعمال کی کتاب میں بھی ایسے ہی ہے. پھر اگر یہ کلیئرٹی نہیں ہو رہی تو سیکنڈ کیا کیا جائے؟ معتبر خدا کا کلام ہے, لیکن سیکنڈ سورس کے طور پر ہم ہسٹری کو لے سکتے ہیں. اور آپ نے بھی ایک خاتون کا حوالہ دیا, اور ہسٹری میں بے شمار حوالہ جات ہے, اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم ہسٹری کو نہیں مانتے اس کا کوئی علاج نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو نام جو ہے بائبل مقدس میں ہی 15 ڈفرینٹ مفہوم کے لیے, مفاہیم کے لیے, معنوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے. تو جہاں تک بات ہے 28-19, جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا تو اب انہوں نے کلام مقدس پر اٹیک کیا کہ یہ بہت ساری آیات تسلیسیوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا, ایڈ کر دی ہے. تو اگر آپ چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے, کوڈیکس ویٹیکینس اور کوڈیکس سینائٹیکس یہ نئے عہد نامہ کے, پوری بائبل کے یہ نسائق ہیں, لیکن نئے عہد نامہ کو اگر دیکھا جائے تو سب سے قدیم نسخے ہیں جو 16-17 صدیاں پرانے ہیں, اور ان میں بھی یہ آیت موجود ہے. ٹھیک ہے, اسی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں, وقت نہیں ہے, اگلے پروگرام پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.